تو خلیفۃ اللہ اگر بنا قرآن کے مطابق وہ کس بنیاد پہ بنتا تھا؟ علم کے بنیاد پہ بنتا تھا. خدا حجتوں کو تمام کر رہا ہے. اب لوگ قرآن نہ پڑھیں، مفتی کی تشریح پڑھتے ہیں، اس کی اپنی ذاتی تحلیل پڑھتے ہیں. ہاں قرآن کی بعض جگہ ہیں محکم آیتیں ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہیں، متشابہ آیت ہیں، اس میں بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تجھے پتہ نہیں اس سے پوچھو جو اس ذکر کا کیا ہے؟ اہل ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن کریم ہے اور یہ کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اس کتاب مکنون کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے. اللہ ہنٹ دے رہا ہے. اب مسلمان کا کام ہے ڈھونڈے کہ مطہرون کون ہے. اب مفتی بول لے گا مطہرون وہ ہیں جو وضو کر کے قرآن پڑھیں. تو آپ وضو کر کے اور قرآن کھولو، سمجھ میں آئے گا. ایک بندہ الف بے نہیں پڑھا، پہلے تو جا کے الف بے کا پارا پڑھے، تو قرآن تو بغیر الف بے کے پڑھا نہیں جاتا. بات تو وضو کی ہے ہی نہیں. اور کہ نہیں میں وضو کر کے آؤں گا اور قرآن پڑھوں گا اور ایسے ہی آ جائے گا. کہ یہ کتاب مکنون جو ہے، کبھی امام مبین کہتا ہے، کبھی کتاب مکنون کہتا ہے. اسے کوئی مس نہیں کر سکتا کتاب مکنون کو. جو اس کی حقیقت والی تفسیر ہے وہ تجھے کون بتائے گا؟ وہ بتائیں گے جو لا یمسہ الا المطہرون ہے. کون ہے لا یمسہ الا المطہرون؟ تو خود اشارہ کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اشارہ خود دے رہا ہے. یہ وہ ہیں جن کو میں نے کیا بنایا؟ پاک و طاہر بنایا. سورہ نور میں نے اس دن سنائی. یہ مشکات ہے، یہ نور ہیں، یہ دو مصباح ہیں، حسن و حسین مراد ہیں، یہ وہ شجر مبارک ہے. اس دن سورہ مریم کا ذکر کیا تھا. آج تھوڑا سورہ مریم کے اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھیں. اب یہ نہیں کہ خدا نے اہل بیت سے پہلے کسی کو پاک نہیں بنایا تھا. حضرت مریم کے لیے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. میں نے آپ کو کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا اور میں نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ پاک بنایا ہے. مریم کو پاک بنایا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر مریم کو پاک بنائے پر نبی کی بیٹی کو نہ بنائے، ان کی اولاد کو نہ بنائے؟ اس کے لیے صرف یہ کہا وطہرکی. اور جب اہل بیت کی بات کی کہا یطہرکم تطہیرا. تطہیرا مفعول مطلق ہے. اگر خدا صرف یہ بولتا ہے اہل بیت رسول یطہرکم، اللہ نے تم لوگوں کو پاک بنایا ہے، تو دنیا بولتی یہ مقام وہی ہے جو مریم کو عطا کیا تھا. کہا یہ بی بی مریم سے افضل ہے. ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف تم کو پاک بنایا، ان کے لیے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایسا پاک بنایا ہے، آج تک کسی کو ایسا پاک نہیں بنایا نا. یطہرکم تطہیرا ہے، یعنی تم میں سے ترک اولا بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ مقام ہم نے تم اہل بیت کو کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے. میں نے کہا سورہ مریم کی جو مریم ہے وہ امت مصطفیٰ کی فاطمہ ہے. سورہ مریم کے جو زکریا ہیں وہ ہماری امت کے محمد ہیں. سورہ مریم میں جو حضرت یحییٰ ہیں وہ اس امت کے حسین ہیں. ہاں یہ اللہ شاہ. سورہ مریم کے جو حضرت مسیح عیسیٰ ہیں وہ اس امت کے امام زمانہ ہیں. کہ نبی فرماتے ہیں الساع بالساع. یہ اللہ ذکر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نشان امتیں وہی کرتی ہیں جو پچھلی امتوں نے کیا ہے. جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی. بنی اسرائیل نے ہارون کا انکار کیا، امت محمد نے علی کا انکار کیا. عجیب ہے، نبوت کا سلسلہ آیا موسیٰ تک. موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ چلا نہیں. اولاد موسیٰ میں نبوت نہیں ہے. پھر نبوت کس سے چلی؟ اولاد ہارون سے چلی. یہاں نبوت کا سلسلہ حضرت رسول پہ ختم ہوا. امامت کا سلسلہ کس سے شروع ہوا؟ ہارون سے شروع ہوا. ہارون کے 12 جانشین ہیں. یعنی یہ کہوں حضرت موسیٰ کا پہلا جانشین کون ہے؟ ہارون ہے. حضرت موسیٰ کا آخری جانشین کون ہے؟ عیسیٰ ہے. ہمارے نبی کے پہلے جانشین کون ہیں؟ علی مرتضیٰ ہے. کیا کہا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تم اس طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. الا انہ لا نبی بعدی. بس فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. امت موسیٰ کا پہلا جانشین ہارون ہے.
امت محمد کے پہلے جانشین مثل ہارون علی ابن ابی طالب ہیں. امت موسیٰ کا آخری جانشین عیسیٰ ہے جو آج بھی زندہ ہے, پردہ غیب میں موجود ہے. امت محمد کا آخری جانشین امام زمانہ جو آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اور اس سے زیادہ خدا نشانیاں کیا بتائے. مسئلہ یہ کہ مسلمان تورات اور انجیل نہیں پڑھتا. قرآن کی کئی چیزیں سمجھنے کے لیے تورات پڑھنا ضروری ہے. مثلا امام حسین کو زیتون کہا. انبیاء ماں قبل میں بھی اللہ یہ مثالیں دیتا ہے. یہ مثال کیونکہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے. کئی آیت خدا اشارتاً بیان کرتا تھا تاکہ یہودیوں کے لیے کیا رہے, نشانیاں رہیں. تورات اور انجیل میں بھی خدا ایسی قسمیں کھاتا ہے. اس درخت کا بہت پرانا ربط ہے درخت زیتون کا. اب جب چیزوں کو پڑھیں گے, جب سلسلے روایات کو اور سلسلے تاریخ انبیاء کو انسان پڑھے گا تو قرآن سے فضیلتیں نکھر کر باہر آ جائیں گی. اب تاریخ یہود کو پڑھیے. کہتے ہیں ہارون کو اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام شبر تھا, ایک کا نام شبیر تھا, ایک کا نام مشبر تھا. یہ تینوں جو نام ہیں نا, شبر, شبیر, مشبر, یہ عبری زبان کے نام ہیں, عربی نام نہیں ہے. اور کہتے ہیں ایگزیکٹلی جب آپ شبر کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو حسن بنتا ہے, شبیر کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو حسین بنتا ہے, مشبر کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو محسن بنتا ہے. اور کیا نشانیاں دے کہ خدا کہتا ہے حبیب ہم نے تمہارا ذکر کتب بنی اسرائیل میں کیا ہے, توریت میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے. اور توریت میں نبی کا نام ہے فارقلید, لفظ آیا ہے باقاعدہ. اور عجیب بات یہ فارقلید کا ترجمہ جب عربی میں کیا جاتا ہے تو احمد بنتا ہے.